یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. کرنے میں آپ کو پتا چل جاتا. اس طرح پیدل گھر سے اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے حج کو نکلنا دین نہیں ہے, بے وقوفی ہے, یہ آپ کو پتا چل جاتا. لہذا جہاں بھی جو بھی بس ٹرین جو بھی مل رہی, پلٹ کے گھر کو آئیے, ہوش میں آئیے. اتنی محنت کا جو جذبہ ہے, یہ جذبہ آنے والے 2-3 سال دین سیکھنے میں لگا دیجئے. آپ کی دنیا بھی سنور جائیں گی, آپ کی دنیا بھی آخرت بھی سنور جاتی, آپ کی صحت بھی سنور جاتی, اور آپ دین کو صحیح سمجھ کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے بن جاتے. اب رہی بات نکل گئے, میں تو بولوں گا لوگوں میں پبلسٹی ہو کے بہت اچھا ہو گیا. دین کے معاملے میں بے وقوفی کسے کہتے ہیں یہ دنیا کے سامنے آ گئی. میں اس بھائی سے گزارش کروں گا جہاں بھی جو بھی بس ٹرین مل رہی, پلٹ کے خاموش گھر کو آ جائیے. دین وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. جذبات دین کا نام نہیں ہوتا, دلیل پہ عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے. لہذا دوسرے لوگ بھی ایسے جذباتی ہو گئے, بیگ بن لے رہے ہیں, کوئی سائیکل پہ حج کو جانے کو جا رہا, کوئی 200 پیدل جانے کو جا رہا. ہوش میں رہیے, دین جذبات کا نام نہیں ہے. قرآن اور سنت پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر بتایا, آسانی کے ساتھ بتایا, اسے دین کہا جاتا ہے. اپنی مرضی, اپنے جذبات, اپنے جانوں پہ بوجھ ڈال لینے کو دین نہیں کہا جاتا. اللہ کا دین آسان ہے, آسانی رکھیے. لوگوں کے سامنے اسلام کو غلط ریپرزینٹ مت کریے اسے بے وقوفی والے عمل سے. رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. ایک اور شہاب چٹور پیدا ہو گیا اور نکل گیا حج کے لیے پیدل. اس ملنگ بابا کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کون سے روٹ سے جانا ہے, کون سے میپ سے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, کن کن ملکوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے, اور کیا کیا پرمیشن لگتے ہیں, کیا کیا اجازت نامے لگتے ہیں, پاسپورٹ لگتا ہے, کتنے ویزا لگتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل گیا ہوں حج کے لیے پیدل اور میں جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے. اور ویزا کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ویزا پیچھے پیچھے آ جائے گا, جیسے کوئی وہ اپنا سامان بھول گئے ہیں, کوئی بچہ کوئی آدمی پیچھے پیچھے سے لے کر آ جائے. السلام علیکم فیض بھائی. میرا جو آپ سے جو سوال ہے آؤٹ آف دا سیشن ہے, مطلب اس کے ریگارڈنگ نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت کافی ٹرینڈ چل رہا ہے, کیرلا کا ایک آدمی ہے, شخص جو کہ حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وایا انڈیا, پاکستان اور ایران ہو کے کویت ہو کے ڈائریکٹ سعودی جانے کا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب بھی ویسا ملے گا. تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر ویو پوائنٹ, مجھے جاننا چاہیے. جزاک اللہ. ہاں نے سوال کیا کہ ایک شخص سے کوئی وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے حج کو پیدل جا رہے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے, یہ خواہ کے اپنے نفس پر ظلم ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے, اس نے ایک نظر مانگی ہے, اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ نظر کو توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے. مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا اور آپ سواری پر حج کے لیے گئے. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا, اونٹ پر بیٹھ کے کیا. ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, تھک گیا ہے, تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے. تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے, سائیکل پہ لے جاتے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب کوئی اور کروائے. تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گا اتنا اجر ملے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا. اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں, تم لوگ پیدل کیا کرو, اس کا زیادہ ثواب ہے.
حج کو پیدل آیا کرو. اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے؟ انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا. تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت جس کو کہتے سفر کی عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی، مزاج میں تھا ان کی ماشاءاللہ. یہ تو نہیں کیا. تو یہ کوئی افضل نہیں ہے. ہاں جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل، تو آپ ویسا بھی کر سکتے. جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے. وہ بھی جس میں طاقت ہے صلاحیت ہے تو آئے، نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیں گا. ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے، امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے، یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا، یاد رکھیے. تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے. ہاں نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے وہ اپنی نظر کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی اور اس کا کام ہے کہ وہ سواری پہ جائے، مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے. اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں. یاد رکھیے یہ مطلوب بھی نہیں ہے اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 آپشن دیے جاتے ہیں آپ کبھی بھی آسان آپشن کو آپٹ کرتے تھے. تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن ہے فلائٹ سے آپشن ہے، ابھی جہاز پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر رکھا ہے، تو فلائٹ سے آپشن ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر اس کو؟ یہ آسان آپشن ہے. آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا، پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے، وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خواہ لے رہے. وار زون سے گزرنا پڑے گا، فارسٹ سے گزرنا پڑے گا، بارڈرز خواہ کراس کرنا پڑے گا، لیگیلٹیز کے ایشوز آنے والے ہیں. رسک ہے نا اپنی جگہ. کیوں رسک لینے کا جب آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی ہے؟ تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں، فلائٹ سے آئے. تو میں ایسی گزارش کروں گا جو بھی لوگ ایسے عزم کرے، ارادہ کر رہے، ارادہ چھوڑ دیں. اور اگر کر لیا ہے کسی نے تو وہ توڑ کے منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کرے اور جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وغیرہ سے وہاں سے جائے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی نہیں کہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے. یہ کوئی مستحب، یہ کوئی ریکمنڈیڈ، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے. ٹھیک ہے، بہرحال اس کی ضرورت نہیں میں یہ کہوں گا. تو میرا اس پہ یہ رہے گا کہ وہ اپنا اس ارادے کو چھوڑ دے، ترک کر دے، یہ اس کے لیے بیٹر ہے انشاءاللہ.